الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ARYQ-TV کی جانب سے یہ خصوصی پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک اور ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے۔ الحمدللہ یہ ARYQ-TV کا اعزاز ہے کہ مختلف بزرگان دین کے حوالے سے اور ان کے ایام مبارکہ کے حوالے سے آپ تمام ناظرین کے لیے مختلف پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جس میں ان کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور یقیناً ہمارے اس دور میں کہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف سلف صالحین کے حالات زندگی سے صحیح معنی میں واقف ہوں اور جو ان کی زندگی میں پیغام ہے، ان کی زندگی میں جو نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں سے ہم سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت جس قدر ہمارے گرد و پیش عقائد کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، سیرت و کردار کے حوالے سے خرابیاں اور فتنہ سامانیاں پائی جا رہی ہیں، اور اس کے تناظر میں جتنی آج ہمیں ضرورت ہے ان بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی، شاید کہ اس سے پہلے اتنی زیادہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج بہت ضرورت ہے اور اب یہ ضرورت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے حضرت سیدنا مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یقیناً بہت معروف نام ہے سلسلہ ولایت میں، سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں، اور بہت مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ اللہ رب کریم نے آپ کو مرجع خلائق بھی بنایا اور آپ کو شہرت و دوام بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے ان صالحین کے لیے فرمایا کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی صالحین کا والی ہے، صالحین کا معاملہ اپنے ذمہ کرم پر وہ لے لیتا ہے۔ یقیناً اللہ رب کریم نے سب کا معاملہ ہی اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے، لیکن یہ وہ جماعت صالحین ہے کہ جن کا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اور ان کو اپنا بندہ قرار دیتا ہے۔ یعنی کہ ہم اور آپ تو اپنی نسبت از خود کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، ہم بار بار یہ اقرار کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو اس بات کا اقرار تو یقیناً کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کا بار بار وہ اقرار، اور پوری زندگی ہی اسی اقرار میں اور اسی توحید میں اور اس کے پرچار میں یہ گزارتے ہیں، لیکن اس میں پھر اس مقام پر یہ فائز ہوتے ہیں کہ جہاں سے پھر انہیں پروردگار کی طرف سے بھی اور فرشتوں کی طرف سے بھی گویا کہ یہ جواب حاصل ہوتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ، یعنی نفس مطمئنہ کے حاملین، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم اپنے رب کی طرف اس طرح آؤ کہ وہ تم سے راضی ہو اور تم اس سے راضی ہو، فادخلی فی عبادی، اور پھر میرے بندوں میں داخل ہو کر وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ وہ صالحین امت ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید نے مزید یہ بھی فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ڈٹ گئے، تو ان کا پھر مقام یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ فرشتے یہ بشارت دیتے ہیں کہ تمہیں کسی قسم کا خوف رکھنے اور غم کی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنہ، اور اس جنت کی بشارت تم قبول کرو، التی کنتم توعدون، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا۔ تو یہ ان کے موت کے وقت، یا بعض علماء نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن یہ اٹھائے جائیں گے تو اس وقت یہ ساری بشارتیں انہیں عطا کی جائیں گی۔ تو انہی بشارت کے حاملین میں حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بہت ہی معروف نام ہے۔ آپ کا جو اصل نام ہے مکمل علی احمد صابر آپ کا نام ہے، اور آپ کے والد جو ہیں وہ سید شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
592 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور 690 ہجری میں آپ کا وصال ہے، یعنی کہ تقریباً 98 سال کے قریب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمر گزاری ہے اور ایک طویل زندگی انہوں نے پائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی کی جو سب سے خاص بات ہے وہ بہت اہم بات ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھانجے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، یعنی ایک جو رشتہ داری ہے اور ایک سلسلہ جو نسباً جس کے اندر ایک معروف نام ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ داماد بھی ہیں، یعنی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں عطا فرمائی اور آپ بھانجے بھی ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ خلیفہ بھی ہیں، تو خلافت بھی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ گویا کہ ظاہری رشتہ داری بھی تھی اور روحانی رشتہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو عطا فرمایا۔ اس سے یہ بات بھی ہم خود بخود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے جس گھرانے میں تربیت پائی ہے وہ کتنا مقدس گھرانہ ہے کہ جس کے اندر ان کی جو والدہ ہیں یعنی حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بہن ہے، تو ظاہر ہے کہ اس تعلق سے ان کی جو تربیت ہوگی اپنے صاحبزادے کے لیے تو اس کے تقدس کا ہم ایک ذہن میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر تقدس ہوگا اس گھرانے میں اور کس قدر پاکیزگی ہوگی وہاں اس گھرانے کے ماحول میں۔ ایسے پاکیزہ ماحول میں حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت پائی ہے۔ تو اس کے بعد بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی جو ولادت ہے، ولادت کے بعد ہی کچھ عرصے میں آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور والد ماجد کے انتقال کے بعد پھر والدہ نے آپ کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سپرد کر دیا، پیش کر دیا، اور پھر وہیں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید آگے زندگی کے ایام گزارے ہیں۔ ان کے سامنے گویا کہ وہ جوان ہوئے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اکتساب فیض کیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ہی میں ظاہری علوم بھی حاصل کیے، باطنی علوم بھی حاصل کیے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ بیعت میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر وہیں تربیت پاتے رہے اور عمر کا ایک حصہ انہوں نے وہاں گزارا، حتیٰ کہ جب تقریباً 32 سال یا 33 سال کی عمر کو پہنچے کہ جس میں سن ہجری تھا 625 ہجری، تو اس وقت پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت عطا فرمائی حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ اور یہ بات ہم اس طرح کے پروگرام میں پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ جو خلافت کا معاملہ ہے یہ یقیناً ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارے دور میں، ہمارے معاشرے میں تو ہم ایسے بہت سارے افراد نظر آتے ہیں کہ جن کو خلافت کے حصول کی طلب ہوتی ہے، خلافت کی تمنا رکھتے ہیں اور اس پر بہت فخر کرتے ہیں اور شہرت دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان بزرگوں میں ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ وہ اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہوں، اس کے لیے بڑی جد و جہد کرتے ہوں، کوششیں کرتے ہوں، پر تولتے ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ان کے ہاں اس حوالے سے بہت ہی اعلیٰ قسم کی تربیت تھی، اور پھر از خود وہ کسی بڑی سرکار میں جب تیار ہو جاتے تھے اس منصب کے لیے، ان کو اس کا متحمل بنا دیا جاتا تھا، تو اس کے بعد پھر وہ ان کو خلافت دی جاتی تھی۔ تو یہ بزرگان دین کی مثالیں ہیں جس کی آج ہمیں اپنے دور کے اندر اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کسی عہدے کی طلب، کسی منصب کی طلب یا خلافت کی طلب، یہ چیزیں ہم حاصل تو کر لیتے ہیں یا کوششیں ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کی اہلیت اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔ اصل جو چیز ہے جس پہ توجہ دینی ہے وہ ان مناصب کی اہلیت پیدا کرنا ہے۔ تو اس لیے ان بزرگوں کا یہ جو سیرت کا یہ گوشہ ہے خاص طور پر ہمارے لیے اس موجودہ دور میں بہت زیادہ مشعل راہ ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں اور ان کی زیر نگرانی حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو خصوصیات پائیں، پھر ان کی طبیعت میں جو خصوصیات پیدا ہوئی وہ بہت زیادہ ہیں۔ علماء نے اس کو مختلف عنوانات کے تحت بیان فرمایا ہے۔ ان میں ایک خاص طور پر جو خاصیت ہے وہ زہد و تقویٰ ہے۔ زہد و تقویٰ بہت زیادہ اللہ رب کریم نے حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، اور اس زہد و تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ استغنا اور لوگوں سے کنارہ کشی کی کیفیت پیدا ہوئی اس ابتدائی وقت میں،
کہ جس کے اندر وہ مختلف مراحل سے گزر رہے تھے، تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے، تزکیہ نفس کے مراحل سے گزر رہے تھے. اسی وجہ سے کتابوں میں آتا ہے کہ آپ اکثر و بیشتر تنہائی اختیار فرماتے، خلوت اختیار کرتے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بہت زیادہ مشغول رہتے تھے، غور و فکر بہت زیادہ کرتے تھے حقائق دنیا میں، حقائق عالم میں، حقائق ذات میں. جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم لوگوں کو اپنی آیتیں دکھاتے ہیں آفاق عالم میں یعنی کائنات میں، وفی انفسہم اور ان کی اپنی ذات میں. تو حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باقاعدہ اپنا ایک مشغلہ بنایا، اور اس کو مشغلہ بنانا یقیناً یہ ان کی صفائے قلب کی دلیل ہے، کیونکہ عام طور پر اس کو مشغلہ بنانا نہ صرف یہ کہ مشکل ہوتا ہے بلکہ لوگ اس سے کتراتے ہیں کہ خلوت اختیار کریں، غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تک پہنچنے کی کوشش کریں. اس طرح کے مشاغل سے عام طور پر، اور آج کل کی جو مادی دنیا ہے اور ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے، تو یہ دنیا تو ان چیزوں سے بالکل بھی سمجھ لیں کہ واقف نہیں ہے، بلکہ اس میں اجنبیت سے محسوس ہوتی ہے جب یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے تنہائیوں میں وقت گزارا اور جنگلات کے اندر کچھ وقت گزارا، اور کس طریقے سے انہوں نے فاقہ کشی کی، اپنے آپ پر جبر کیا، مشقتوں میں ڈالا، نفس پر انہوں نے بوجھ ڈالا. یہ باتیں لوگ سن کر ایک تعجب کرتے ہیں، لیکن یہ محض کوئی قصہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. یہ ان بزرگوں نے ان حقائق سے اپنے آپ کو گزارا ہے، اور جبھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا انہوں نے قرب پایا ہے. یہ خلوتیں بھی ان کی اس لیے ہوتی تھی تاکہ تمام لوگوں سے ابتداءً قطع تعلق کر کے، دوری اختیار کر کے اپنے آپ کو ان تربیت کے مراحل سے گزارا جائے کہ جو ضروری ہے اس راستے کے لیے، اس راہ سلوک کے لیے. اور پھر بالآخر اس کے بعد جب یہ بالکل اپنے آپ کو تیار پاتے تھے، یا پھر ان کے جو مرشدین ہوتے تھے جب وہ رہنمائی فرماتے تھے کہ اب آپ کو فلاں جگہ پر مقرر کیا جاتا ہے، پھر یہ کسی کام کا آغاز فرماتے تھے. چنانچہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت گزارا، اور وہاں سے جو خصوصیات پائیں ان میں زہد و تقوی ہے، خلوت نشینی ہے، ذکر و فکر ہے، اور استغراقی کیفیت بھی تھی. حضرت کی طبیعت میں جلال کا بھی بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے حضرت مخدوم صابر کے حوالے سے. جلال طبیعت میں اور استغراقی کیفیت یعنی کہ بہت زیادہ کسی چیز میں مستغرق رہنا، محو رہنا، اور کافی دیر تک غور و فکر میں مشغول رہنا، یہ خاص آپ کی طبیعت کا حصہ تھا. اور ان تمام چیزوں میں مشغول رہنا کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک بآسانی پہنچا جا سکے. تو 625 ہجری میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت سے نوازا. اس کے بعد پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم سلسلہ چشتیہ کے اندر جتنے بھی بزرگان دین ہیں، یقیناً بڑے نامور بزرگان دین ہیں، ان بزرگوں میں اگر ہم اصول کی بات کریں، یعنی اصول سے مراد یہ ہے کہ وہ بزرگان دین کہ جو ان تمام بزرگوں میں سر فہرست نظر آتے ہیں، جو یوں کہہ لیجیے کہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بنیادی اسلاف ہیں اور وہ بنیادی نام ہیں کہ جن کے دم قدم سے سلسلہ چشتیہ ہے، اور ان کے نام سے اور ان کے کارناموں سے سلسلہ چشتیہ نے بہت زیادہ عروج پایا ہے، ترقی پائی ہے. تو یہ ایسے بزرگان دین ہمیں کل 7 نظر آتے ہیں، یعنی کہ کل 7 کی تعداد میں ان کے نام لکھے گئے ہیں کتابوں میں کہ جو سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں جن کی شہرت ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. ان میں ایک سب سے مشہور و معروف حضور سیدنا خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر ان کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑا نام سلسلہ ولایت میں اور سلسلہ چشتیہ میں. پھر حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سید مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت سیدنا خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ 7 افراد، 7 نام ہیں اور بہت بڑے بڑے نام ہیں یہ، یعنی ان کے ناموں کے پیچھے بہت بڑی شخصیات ہیں، بہت بڑی ہستیاں ہیں، اور عام طور پر ان بزرگوں کے حوالے سے بھی الحمدللہ یہاں مستقل پروگرام پیش کیے جا چکے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں. آج جو ہمارا عنوان ہے وہ حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ان 7 بزرگوں میں سے ایک ہیں. اچھا، عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے ناظرین کہ کسی بزرگان دین میں سے کسی کے جو شہرت ہوتی ہے، جہاں اس میں ان کے کارناموں کا دخل ہوتا ہے، ان کے اخلاص و للہیت تو یقیناً وہ بنیاد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلفاء کی بڑی تعداد ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے پھر ان کا وہ تذکرہ، ان کی شہرت اور ان کا کام زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے افراد کو خلافت سے نوازا، بہت سارے افراد کو اہل بنایا، بہت سارے افراد کو پھر خلافت عطا فرمائی.
یہ ایک بڑا عنصر ہے تبلیغ کے کام کو پھیلانے کے حوالے سے. لیکن حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت میں یہ بات بہت حیرت انگیز ہے کہ ان کی شہرت اتنی زیادہ ہے کہ باقاعدہ وہ ان اصول میں شمار ہوتے ہیں کہ جو سلسلہ چشتیہ کے معروف نام ہیں جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے. لیکن اگر ان کے خلفاء کے حوالے سے بات کی جائے کہ انہوں نے خلافت کس کس کو دی تو صرف ایک نام آتا ہے کتابوں کے اندر کہ انہوں نے صرف ایک ہی شخص کو خلافت عطا فرمائی، اور وہ ہیں حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک شخص کو خلافت دی ہے، مگر شہرت اور ان کی جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک خاص مقبولیت عطا فرمائی، کیونکہ حدیث پاک میں خاص لفظ قبول کا لفظ آیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے تو فرمایا کہ ثم یودع له القبول فی الارض، کہ زمین میں پھر اس بندے کی مقبولیت کو پیدا کر دیا جاتا ہے، زمین میں یعنی زمین والوں کے دلوں میں، کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو یہ جو حضرت خواجہ صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقبولیت ہے اور ان کی جو آفاقی شہرت ہے، عالمگیر شہرت ہے، بظاہر وہ ایک جگہ پر ہے، خاص ہندوستان میں ایک مقام پر مدفون ہے، لیکن پورے عالم میں ظاہر ہے کہ ان سے محبت رکھنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے موجود ہیں. باوجود اس کے کہ خلافت صرف ایک شخص کو دی، حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، لیکن اس کے باوجود حضرت خواجہ مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب کریم نے بہت بڑی شہرت اور مقبولیت سے نوازا ہے. یہی کہا جائے گا کہ یہ یقیناً فضل الہی ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے جس انداز سے گزاری ہے، اس میں یہ بات بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کیا، اپنے گھریلو ماحول سے حاصل کیا، اپنی گھریلو تربیت سے حاصل کیا، سب سے زیادہ ان کی طبیعت میں، ان کی شخصیت میں جو صفت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان تمام تعلیمات کو سب سے زیادہ اپنے آپ پر نافذ کرنے میں مشغول رہتے تھے. یعنی کہ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ ہمیں خلوت میں نظر آتا ہے، بیشتر حصہ کتابوں کے اندر باقاعدہ اس کے تعلق سے واقعات بھی لکھے ہیں کہ اگر کوئی بعض لوگ ان کے پاس آتے بھی تھے تو عام طور پر وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ مشغول ہونے سے احتراز فرماتے تھے، اجتناب فرماتے تھے. کسی کو یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ بہت ہی کم وقت دیا کرتے تھے کہ جس سے وہ یہ محسوس فرماتے تھے کہ میری اس تربیت کے معاملے میں یا اس تعلیم جو مجھے ملی ہے اسلاف سے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے، اس پر عمل کرنے میں کوئی خلل پیدا ہو سکتا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عام طور پر اس معاملے سے اجتناب فرماتے تھے، جس کو مورخین نے ترک دنیا سے تعبیر کیا ہے کہ ترک دنیا انہوں نے فرما لیا. اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو بزرگان دین کے یہاں، صوفیہ کے یہاں ترک دنیا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بالکل دنیا سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں اور بالکل لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں یا اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کوئی تصور اور ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ جس میں انسان اس طریقے سے قطع تعلقی کر لے کہ کسی کا حق ادا نہ کرے، بلکہ یہ قطع تعلقی یا یہ ترک دنیا اس اعتبار سے ہوتا تھا کہ جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مشغول ہوتے تھے اور اپنے آپ کو ان مراحل سے، جو تربیت کے مراحل ہیں، ان سے گزارا کرتے تھے، اور وہ تمام حقوق کے جو ان پر عائد ہوتے تھے یا جو ان پر واجب ہو چکے تھے شریعت کے نقطہ نظر سے، ان تمام حقوق کو وہ ادا کرتے تھے. اور یہ خلوت ہمیں، اس طرح کی تنہائی ہمیں وحی الہی سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں بھی نظر آتی ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں حبب الی الخلاء، کہ میری طرف خلوت کی محبت ڈال دی گئی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی الہی کے نزول سے پہلے غار ثور میں خلوت اختیار فرمائی، غار حرا میں خلوت اختیار فرمائی. تو یہ جو خلوت ہے یہ خاص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب بات. لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، خلوت ضرور ہے مگر رہبانیت نہیں ہے. خلوت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تنہائی اختیار کرنا، مگر جو حقوق ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا. اور رہبانیت جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل قطع تعلقی کر لینا اور کسی کا کوئی حق ادا نہ کرنا، یہ اسلام میں نہیں ہے. تو حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان تمام چیزوں کے ہمیں جامع نظر آتے ہیں، یعنی وہ تمام صفات حسنہ کہ جو ایک ولی کامل میں ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علاء الدین بھی ہے، یعنی کہ دین کی بلندی کا سرچشمہ، اور ایک لقب آپ کا صابر بھی ہے، کیونکہ اصل نام تو آپ کا
علی احمد ہے. تو جو صابر ہے وہ آپ کا لقب ہے، اور مخدوم بھی ایک آپ کا لقب ہے، یعنی کہ جن کی خدمت کی گئی اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مائل فرما دیا. تو شروع میں ہم نے بیان کیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہے 592 ہجری میں، اور 690 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا. تو کلیر شریف میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پرانوار ہے، اور تقریباً 98 سال کی ایک طویل عمر پا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیا سے پردہ فرمایا. ضرورت اس بات کی ہے ناظرین کہ ہم ان بزرگان دین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات زندگی کو زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں. ظاہر ہے کہ ہمارا ایک مختصر سا پروگرام ان بزرگوں کی شخصیت کے حوالے سے کفایت نہیں کر سکتا. ہم ان پروگرام سے ایک جذبہ پیدا کر سکتے ہیں، ایک رجحان پیدا کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان کے حوالے سے اور دیگر بزرگوں کے حوالے سے پڑھنا چاہیے، اور پھر اس کی روشنی میں عمل کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب کریم حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر جو بھی بزرگان دین ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ رب کریم ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.